آزادی سے پہلے کے کچھ واقعات یاد ہیں؟ ہاں بالکل یاد ہے۔ ڈوگرا دور کیسا تھا؟ مطلب بحیثیت مسلمان آپ نے اس دور کو کیسا پایا؟ اچھا، اس ایریے کو پرتاپ گڑھ کہتے تھے، پرتاپ گڑھ ہاں تو اسکردو کو بدلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، بالکل۔ کیسا ہے اس وقت کا اسکردو کیسا تھا، آج کا کیسا ہے؟ اب بتائیں شاعری کیسے شروع ہوئی تھی؟ پہلا جو آن ایئر جو نظم پڑھا ہے وہ میں نہیں پڑھا ہے۔ اچھا، اور سن 1948 کی جو ہے نا جنگ آزادی کا آنکھوں دیکھا حال میں نے لکھا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ آزادی کا دن کون سا تھا؟ اچھا، اس کے بعد ڈوگروں کے ساتھ جو گرفتار ہوئے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ وہ شاعر تھا، شاعر تھے، ہاں، اس کا ایک وہ غزل جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ وہ پہلا جہاز تھا جو یہاں سے آیا، اس سے پہلے ایک سیکنڈ ماسٹر تھا مدن لال کہتا تھا۔ اچھا، تدریس کے لیے زبان کون سی استعمال ہوتی تھی؟ تو جو نصاب تھا وہ کس طرح کا تھا؟ وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نصاب تھا؟ جب تعزیہ کا جلوس نکلتا تھا کچھ سلامی دیتے تھے ان کی؟ ہاں سلامی تو دیتے تھے، یہاں کھڑروں میں بھی اور ادھر چھو ماتم سرا میں بھی۔ تبرکات کا بھی کوئی اہتمام کرتے تھے؟ یہاں میں نے سنا کہ کسی کنویں میں وہ چینی ڈالتے تھے، ایسا کچھ تھا؟ مزدوری کے لیے لوگ جاتے تھے یہاں سے شملے، تو وہ زمانہ کیا۔ بلتستان کی تاریخ کے حوالے سے بہت ساری کتابیں چھپ گئی ہیں، ان میں سے بہت سارے انگریزوں نے جو باہر سے آئے انہوں نے کتابیں لکھی، کچھ مقامی ہمارے مورخین نے کتابیں لکھی، اور کچھ اس طرح کی شخصیات ہمارے درمیان ہے جو کئی کتابوں سے زیادہ ان کے پاس معلومات ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ایسی ایک شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، غلام محمد بسمل صاحب، ماشاءاللہ سے ان کی یادداشت بہت اچھی ہے، صحت بہت اچھی ہے، اللہ ان کو اور لمبی عمر دے دیں اور صحت دے دیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ان سے کچھ ماضی کی اور کچھ حال کی گفتگو کریں۔ بسمل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شکریہ جی۔ چونکہ موسم ذرا ٹھنڈا ہے میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ کی پیدائش 1933 کی ہے؟ جی جی، مطلب اس وقت آپ کی عمر 95 سال ہے۔ آزادی سے پہلے کے کچھ واقعات یاد ہیں؟ ہاں بالکل یاد ہے۔ اس وقت آزادی سے پہلے، آزادی کے وقت میرا عمر 15 سال تھا، 7ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ اچھا ہاں اچھا، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ 7ویں کلاس میں آپ کہاں پڑھ رہے تھے؟ ہائی اسکول اسکردو ہائی اسکول میں؟ نہیں، یہ ہائی اسکول تو بعد میں بنا ہے نا، وہاں اچھا، جو اس کو پرتاپ گڑھ کہتے ہیں، وہاں کارپو پیٹوک پرتاپ گڑھ کہتے ہیں اس کو؟ اچھا، اس اسکول میں پڑھتے تھے وہاں پر۔ اچھا، اس ایریے کو پرتاپ گڑھ کہتے تھے؟ پرتاپ گڑھ ہاں۔ اچھا، یہ میں نے سنا یہ حمید گڑھ کا نام رمبیر گڑھ تھا پہلے؟ رمبیر گڑھ ہاں۔ اچھا، اسی طرح کے اور نام بھی تھے سکھوں کے نام سے؟ رمبیر گڑھ، یہ رمبیر گڑھ تھا، وہ پرتاپ گڑھ۔ یہ رمبیر گڑھ جو ہے نا، اس کے بعد یہاں پر آرمی، پاکستانی آرمی آیا، پہلا جو آرمی جب یہاں پہنچا تو ان کے ساتھ ایک کیپٹن تھا حمید نام۔ اچھا، اس کے نے نام سے وہ بیٹھا تو اس نے اپنا نام رکھ دیا وہ۔ اچھا اچھا اچھا، کچھ ہمیں ڈوگرا دور کی کچھ باتیں بتائیں۔ ڈوگرا دور کیسا تھا؟ مطلب بحیثیت مسلمان آپ نے اس دور کو کیسا پایا؟ ڈوگرا دور میں ویسے ہمارے مذہبی معاملے میں ان کا کوئی مداخلہ نہیں تھا۔ اچھا، اور یہی تھی کہ آزادی نہیں تھی، غربت تھی یہاں پر۔ اچھا، رسل و رسائل کا وہ مسئلہ تھا نہیں تھا، کیونکہ کشمیر ایک واحد راستہ تھا، وہ بھی یا اگر کرگل سے جائے تو 15-16 دن کا راستہ تھا، وہ بھی سردیوں میں بند ہوتا تھا۔ یہاں سے دیوسائی کا راستہ تھا، وہ گرمیوں میں 2 مہینے کھلا رہتا تھا۔ تو یہ سکھ دکاندار جو تھے وہ سال بھر کے لیے وہاں سے انہی 2 مہینوں میں لا کے چیزیں بازار میں سٹور کر کے رکھتے تھے۔ اچھا، تو لوگ خرید و فروخت ان کے ساتھ کرتے تھے۔ غربت زیادہ تھا، باقی یہاں کے جو لوکل جو ہمارے اجناس جو ہے، مثلا پھل فروٹ جو ہے، گندم ہے، جو ہے، انہیں پہ گزارا کرتے تھے۔ یعنی غربت بہت زیادہ تھی؟ غربت بہت زیادہ تھا۔ تو مقامی لوگ یہی کھیتی باڑی کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے تھے؟ دوسرے اور کام تو ہوتا نہیں تھا، دوسرے کام کے لیے، مزدوری کے لیے لوگ جاتے تھے یہاں سے شملے منصوری جاتے تھے مزدوری کے لیے۔ 4 آدمی اس وقت مزدوری تھے یہاں پر، تو کوئی کنسٹرکشن وغیرہ کوئی ایسے وہ نہیں تھا۔ تو یہاں سے شملے کا راستہ کتنے دنوں کا ہے؟ یہاں سے تو کشمیر سے پھر وہ جاتے ہیں، وہ بس کے ذریعے جاتے تھے لوگ، شاید یہاں سے کشمیر تو پیدل ہی جاتے تھے۔ اچھا، پیدل جاتے تھے، راستہ نہیں تھا۔ تو مطلب مذہبی حوالے سے کوئی پریشانی نہیں تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ وہ مجلسوں میں وہ تبرکات کا بھی کوئی اہتمام کرتے تھے، یہاں میں نے سنا کہ کسی کنویں میں وہ چینی ڈالتے تھے، ایسا کچھ تھا؟
یہ سنا ہے میں نے, ویسے میں نے دیکھا نہیں ہے. اچھا تبرکات کا وہ لوگ دیتے تھے یہ خرو ماتم سرا چو ماتم سرا کے لیے, وہ لوگ چینی وغیرہ شاید وہ اس طرح دیتے تھے خوش, اچھا اور ہمارے لوگ وہ لا کے وہ تبرکات بناتے تھے شاید. اچھا. اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ جب تعزیہ کا جلوس نکلتا تھا کچھ سلامی دیتے تھے ان کی ہاں فوج. سلامی تو دیتے تھے یہاں خرو میں بھی اور ادھر چو ماتم سرا میں بھی. اچھا وہ فوجی آتے تھے جلوس کے ساتھ, تو وہ لوگ وہاں پر جب تعزیہ نکالتے تھے تو اس وقت وہ سلامی لیتے تھے, وہ اس کا رائفل نیچے کر کے. اچھا طریقہ یہ تھا کہ ہاں رائفل نیچے کر کے. ہاں سنگینیوں کو نیچے کر دیتے جی تھے. جی جی. اچھا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہبی حوالے سے ہاں کوئی. وہ تو مذہبی تو وہ لوگ اس میں کوئی دخل نہیں دیتا تھا. اچھا اس کے علاوہ مطلب باقی جو آزادی جس کو ہم آج آزادی سمجھتے ہیں, اس طرح کے معاملات میں آزادی تھی؟ وہ جلسہ ولسہ کرنے کا تو اس وقت تو حکومت کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا یعنی تھا. کوئی بات نہیں کر سکتے تھے. کوئی بات ہی نہیں تھا. تو باقی جو اگر تقریر کرے یا کچھ کرے تو تھوڑا بہت وہ میرے خیال میں پابندی تھی. اچھا ہاں چونکہ مجھے یاد ہے جب ہمارے مرحوم شیخ غلام احمد صاحب شروع میں جب تشریف لائے تو وہ یہ امام بارگاہ میں خارجوں میں ادھر وہ تقریر کرتے تھے, تو وہ کچھ سخت الفاظ وہ استعمال کرتے تھے. تو ہمارے جو ملازمین تھے نا جو یہاں کے وہ ہمارے لوکل تھے نا, جی جی جی, وہ لوگ اس کو دبا دیتے تھے. اچھا وہاں تک نہیں پہنچاتے تھے. اچھا مطلب وہ باتیں وہاں تک نہیں پہنچاتے تھے. خاص کر کے ہمارے منشی غلام رسول صاحب جو وہ اس وقت کوتوال تھا, پولیس ہمارے تھے, سب کچھ انہی کے زیر نگرانی ہوتے تھے نا سب کچھ. تو وہ لوگ چونکہ ہمارے یہاں کے لوکل تھے نا, اس لیے وہ یہاں تک نہیں پہنچاتے تھے. صحیح. ہاں آپ نے کہا کہ آپ 7ویں میں پڑھتے تھے. جی جی. تو جو نصاب تھا وہ کس طرح کا تھا؟ وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نصاب تھا؟ ہاں وہ تو مسلمانوں کے لیے تو تاریخ جو ہے نا, تاریخ جو ہے تاریخ ہند پڑھتے تھے. اچھا عربی میں پڑھتے تھے, فارسی بھی پڑھتے تھے, اسلامیات بھی پڑھتے تھے, اس میں وہ نہیں تھا. اچھا ہاں ہاں. اچھا مطلب ان کی اپنی کوئی مذہبی چیزیں اس میں نہیں تھیں؟ ان کا تو وہ تو تھا نا, اس میں تو مثلا مہاتما بدھ کا, مثلا یہ رام کرشن جی کا, ان کا اچھا وہ تذکرہ تھا ان میں. اچھا تو تدریس کے لیے زبان کون سی استعمال ہوتی تھی؟ اردو میں پڑھتے تھے. ٹیچرز کہاں سے آتے تھے؟ جو اساتذہ ہے وہ کہاں سے آتے تھے؟ اساتذہ عموماً لوکل یہاں کے بھی تھے, اور اوپر جو سیکنڈ ماسٹر ہوتے تھے یا سائنس ماسٹر تھے یا ڈرائنگ ماسٹر تھے جو جہاں وہ کشمیر سے آتے تھے. ہیڈ ماسٹر جو عموماً جو ہے نا وہ کشمیر سے آتے تھے. کچھ کے نام یاد ہے آپ کو اس وقت کے اساتذہ؟ ہاں یاد ہے. جی. ہمارا جو ہیڈ ماسٹر پہلا جو ہیڈ ماسٹر تھا وہ تو ہیڈ ماسٹر غلام نبی تھے. وہ اس وقت کا بی اے تھا, بی ایڈ کشمیر سے قابل تھا, بہت زبردست تھا وہ. اچھا اس کے بعد ایک ہندو آیا. اچھا 48 کے وقت, جس کو قتل کیا یہاں پر بعد 48 میں, وہ پنڈت تھا, وہ ہیڈ ماسٹر تھا. سیکنڈ ماسٹر جو تھا وہ یہ ماسٹر غلام نبی کشمیری. جی جی. اس کا لڑکا کیا نام ہے اس کا؟ وہ بھی ماسٹر ہے. مشتاق. ہاں اس کے والد, وہ سیکنڈ ماسٹر تھا. وہ ہمارا سیکنڈ ماسٹر تھا. اس سے پہلے ایک سیکنڈ ماسٹر تھا, مدن لال کہتا تھا. اچھا ہاں. آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں اس میں, جی جی جی, کہ ہم صبح جو اسمبلی ہوتی تھی اس میں پریئر جو تھا میں پڑھتا تھا, کیونکہ میری آواز بچپن سے ہی بہت اچھی تھی. کیا پڑھتے تھے اس وقت؟ پریئر جو ہے نا, دعا جو اسمبلی میں, یہی لب پہ آتی پڑھتے تھے جو آج ہم لب پہ آتی ہے, دعا بند کی تمنا میری, یہ پڑھتے تھے. اچھا تو ایک دن ہم پڑھ کے ختم کیا تھا, اتنے میں عجیب سے آواز آیا. جہاز تھا اصل میں, تو وہ آیا تو سب حیران پریشان ہو گئے. سکول کی چھت پہ نکلا تو ان ہندو معاشروں نے کہا لے جہاز آ گیا, جہاز آ گیا. کہا تو جہاز دیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے. تو ہم چھت پہ نکلا, چھت پہ نکل کے دیکھا ہمیں نظر ہی نہیں آیا. دیکھتے رہا تو یہاں آ کے پھر نظر آ گئی, ادھر پہنچا تھا جہاز. اس جگہ پر پہنچے تو وہ ایسے جا رہا تھا, یہاں سے جا, وہ پہلا جہاز تھا جو یہاں سے آیا.
وہ یہاں سے جا کے پھر لداخ جا کے لداخ سے واپس پھر اسی کشمیر چلا گیا. اچھا پہلی دفعہ جہاز دیکھا تھا ہم نے. صحیح. میں نے ایک ٹیچر کا نام سنا تھا بلبل کاشمیری. وہ اس سے پہلے تھا. اچھا وہ شاعر تھا. شاعر تھے. ہاں اس کا ایک وہ غزل جو ہے وہ میرے پاس ہے. اچھا ہاں بہت زبردست. آپ ملے تھے ان سے؟ ہاں ہاں. اچھا میں چھوٹا تھا, وہ مجھ سے بہت پیار کرتا کیونکہ میری آواز اچھی تھی نا. ہاں تو ہر ماسٹر ایک اور ماسٹر بھی تھا, عزیز دین کشمیری تھا, وہ بھی شاعر تھا. اچھا وہ بھی جب بھی اپنا کوئی غزل وہ تصنیف کرتے تھے وہ مجھے دیتا تھا صبح وہ ترنم سے پڑھنے کے لیے. اچھا ہاں ان کی غزلیں اب بھی میرے پاس ابھی تک موجود ہیں, میری کتاب میں ہے شاید. اچھا زبردست زبردست. آپ کیا اچھا کتاب کا آپ نے ذکر کیا, 2 کتابیں آپ کی ہاں چھپ چکی ہیں. آپ کو نہیں ملی وہ کتاب؟ میں نے دیکھی ہے, میں ویسے ہمارے ناظرین کے لیے پوچھ رہا ہوں ہاں کہ ان کے موضوعات کیا ہے, کیا لکھا ہے اس میں آپ نے؟ اس میں اپنے زندگی کے حالات بھی لکھا ہے اور یہاں کے حالات, اور سن 1948 کی جو ہے نا جنگ آزادی کا آنکھوں دیکھا حال میں نے لکھا ہے. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اچھا چلیں اسی بات بالکل. پہ آپ بتائیں کچھ جنگ آزادی, مختصراً کچھ باتیں آزادی کی جو جنگ ہوئی. ہاں اچھا پہلے تو لوگوں نے کیسے یہ اکٹھے ہو گئے اس بات پہ کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے؟ کیا ایسے مواقع تھے ڈوگرا دور میں لوگ یہ سوچ سکتے تھے کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے؟ وہ تو آپ ان تک وہ بات جو ہے نا وہ نہیں پہنچاتے تھے نا. اچھا لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہوتے تھے بات چیت ہر جگہ پر. ٹھیک. چونکہ یہ گلگت آزاد ہوا تھا نا, اس کے بعد اصل میں پاکستان بننے کے بعد آزادی کا جذبہ یہاں پر شروع ہو گیا تھا. اچھا خبریں کس طرح آتی تھی یہاں؟ خبریں تو آتے تھے وہ ہفتہ وار وہ آتے تھے اخبار. اچھا کشمیر سے. ٹھیک. وہ آتے تھے, باقی لوگوں کی زبانیں بھی کبھی کبھی لوگ آتے تھے تو اس طرح پتہ ہوتا تھا. صحیح. تو اس طرح. اچھا پھر جنگ شروع کس طرح ہوئی؟ جنگ تو گلگت میں آزادی ہوئے نا وہاں پر. تو وہاں جب شروع ہو گیا تو پھر وہاں سے گونج سے وہ سکھ جو تھے نا وہاں پر وہ بھاگ کے آ گیا مہندی آ گیا. مہندی میں آیا تو مہندی میں وہ تو مہندی راجا نے ان کو وہاں پر وہ قید کر لیا ان کو. تو ان سے ہتھیار لے لیا, ہتھیار لے کے ان کو پھر جو نصف جو ہے نا وہ گلگت بھیج دیا. اچھا وہاں سے جو بھاگے تھے ان کے پیچھے ایک وہ حرمش والا بختاور نامی ایک آدمی تھا, وہ ریفل لے کر آیا تھا. اس نے یہ مہندی پل سے اس طرف سے اس نے فائر کیا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اس طرف. ٹھیک. تو پھر ان سے ہتھیار لینے کے لیے اس وقت کوئی اردو نہیں جانتا تھا نا. ہمارے یہاں کا ہمارے ساتھ وہ ہمارے گاؤں کا ایک ماسٹر تھا, ماسٹر اعظم مرحوم منشی علی کا بیٹا, وہ ان دنوں روندو میں وہ ماسٹر تھا. تو وہ چلا گیا اردو میں ان سے بات کیا. اور اچھا اس وقت رابطے کی زبان اردو تھی؟ ہاں اردو. ہاں اچھا. تو اردو تو پھر ان کو اس طرح لا کے پھر کچھ یہاں سے اردو بھیجا, کچھ ادھر گلگت بھیج دیا. تو انہوں نے یہاں آ کے بیان دے دیا. اس کے بعد ماسٹر اعظم یہاں پر تھا, ان کو رات کو پکڑ کے لے جا کے چھاؤنی میں بند کر دیا. پھر 1-2 دن رکھنے کے بعد پھر اس کو رہا کر دیا. تو اس طرح وہ روندو والے پھر تو وہ جنگ میں شامل ہو گیا نا آزادی میں. جی. تو انہوں نے وہاں وہ 10 کے مقام پر وہاں پر انہوں نے وہ بند کر دیا راستہ. وہاں پر وہ اپنے جو مشدات اور بیدار وغیرہ لے کر وہاں پر انہوں نے مورچے سنبھال لیے اور یہاں سے وہ کٹ آف کر دیا سکردو سے. صحیح. ہاں. تو اس طرح انہوں نے آپ راجہ صاحب کی گرفتاری کا وہ ہو گیا. تو راجہ صاحب نے گلگت خط لکھا ہے وہاں کرنل حسن خان وغیرہ کو کہ انہوں مجاہدین وہاں سے بھیج دیا انہوں نے. تو پھر روندو کے رضاکار وغیرہ ان کے ساتھ مل کر آیا یہاں پر کومرا میں. کومرا سے پھر رات کو آ کے پھر یہاں چھاؤنی پر حملہ کر دیا. پھر وہ ریٹائر ہو گئے, جا کے کومرا میں ٹھہرے. پھر ہمارے روسا جا کے ان کو منا کے پھر واپس لایا. ٹھیک. تو تب تک یہ ڈوہ پر ہمارا جو ہے نا کوارٹو کا حاجی محمد علی, جی, اس ڈوہ کو سنبھال کے رکھا.
اور اس طرح ان کو ہندوؤں کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیا. تو اس طرح یہاں پر پھر وہ گھیرے میں آ گیا. اس طرح جنگ آزادی شروع ہو گئی. آزادی کا دن کون سا تھا؟ ہاں جی. آزادی کا دن کون سا تھا؟ تاریخ کون سی تھی؟ تاریخ شروع آزادی جو ہے نا وہ 11 فروری ہے، 10 فروری ہے. اچھا بلکہ آپ نے سنا ہوگا میں نے ایک ڈرامہ لکھا تھا ریڈیو پر آتا جی ہے. ہاں 10 فروری ہے وہ آنکھوں دیکھا حال ہے. اچھا دوسرا جو چھاؤنی جو فتح ہوا وہ 14 اگست 48 کو ہوا. پاکستان کی آزادی کے ٹھیک ایک سال بعد. ہاں بالکل. واہ. ہاں 14 اگست. تو یہاں پھر پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا. ہاں پاکستان سے. اچھا اچھا اس کے بعد ڈوگروں کے ساتھ جو گرفتار ہوئے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ڈوگرے جو گرفتار ہو گیا نا کچھ وہ تو ان دنوں میں یہاں پر نہیں تھا. میں اس وقت اولڈنگ میں تھا. اولڈنگ کھرما اولڈنگ. ہاں وہاں پر تھا. تو یہاں پر ٹیلی فون پر پتہ لگا کہ ان کو یہ اپنے مقبول سرزمین پر لا کر سکھوں کو اور ڈوگروں کو گولی مار کے ان کو مار دیا. خواتین اور بچوں کو واپس بھیج دیا. ان کو واپس کر دیا. اچھا نہیں آپ اولڈنگ میں یعنی آپ اس وقت مجاہد تھے؟ ہاں اس وقت اس لیے آپ کی ڈیوٹی وہاں پر تھی. ہاں. اچھا تو وہاں آپ اولڈنگ سے آگے نہیں گئے تھے یا آپ کو؟ اولڈنگ سے آگے جو ہے کافر پہاڑ تک گیا اس سے آگے نہیں گیا. اچھا پھر سیف ہوا تھا. اچھا ٹھیک ٹھیک. تو چلیں یہ گفتگو تو بڑی لمبی ہو جائے گی. میں ٹھنڈ کی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا مختصر ہو جائے. میں بس آپ مجھے یہ بتائیں پرانا اسکردو آپ نے دیکھا ہے، نیا اسکردو آپ نے دیکھا ہے، یعنی یہ 100 سال کا عرصہ ہے نا، تو اسکردو کو بدلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے. بالکل. کیسا ہے اس وقت کا اسکردو کیسا تھا، آج کا کیسا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. ترقی کے حساب سے تو زمین و آسمان کا فرق. ترقی تو حد سے زیادہ یہاں کا ہوا ہے پاکستان کے بدولت جو ہے نا. ویسے اب آپس کے میل ملاپ جو ہے، محبت جو ہے لوگوں کے آپس میں وہ اب نہیں رہا. پہلے کی نسبت یار دوستی وغیرہ وہ نہیں رہا اب وہ. صحیح. ہاں. اچھا ہماری زبان کلچر ان کے اوپر بھی فرق پڑا ہے؟ زبان پہ تو پڑھ رہا تھا. اب تو آپ جیسے اب جو جوان ہیں ان کی بدولت آپ کو کچھ پھر دوبارہ وہ بحالی پہ آ رہا ہے. ورنہ زبان بگڑ رہا تھا. باقی اب اردو عام ہو گیا نا ابھی تو. اب تو اردو چھوڑو اب تو انگریزی شروع ہو گئی. جی بالکل بالکل. اچھا آپ نے ریڈیو پہ کتنا عرصہ کام کیا؟ ریڈیو پہ کافی یار. ریڈیو کا پہلا جو ہے نا، پہلا جو کچھ بھی شروع ہوا جی، پہلا جو آن ایئر جو نظم پڑھا ہے وہ میں نہیں پڑھا ہے. اچھا پہلی دفعہ جو نظم پڑھی گئی وہ آپ کی وہ ریڈیو کے متعلق تھا. وہ بھی بلتی میں؟ ہاں بلتی میں. اچھا زبردست. وہ میری کتاب میں ہے. اچھا پھر اب بتائیں شاعری کیسے شروع ہوئی تھی؟ شاعری تو بچپن سے میرا شوق تھا. اچھا یعنی آپ کے اساتذہ بھی شعر پڑھتے تھے، آپ سے پڑھواتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے نا میرے اساتذہ میں ماشاء بلبل آپ نے بتایا نا جی، وہ ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے. سوز دروں کو لے کر بھول گیا میں ابھی. ناموں میں بولتا ہوں دنیا رنگ و غم سب، اے بلبل خوش الحاں پھر نام آباد ہو جا. یہ تھا ان کا. یہ غزل مجھے اپنا کوئی کلام سنائیں. ہاں جی اپنا کوئی کلام سنائیں. مجھے تو اب زبانی یاد نہیں ہے. تو میرا تو عام طور پہ بلتی میں ہے. بلتی میں سنائیں کوئی. بلتی میں تو بہت ہے. اب مجھے زبانی یاد اتنا نہیں. مشاعروں کی روایت شروع سے تھی یا بعد میں شروع ہوئی؟ جی مشاعرے شروع میں ہوتے تھے؟ مشاعرے بعد میں ہوا ہے. اچھا مشاعرے بعد میں یہاں پر جو سرما حال بنا نا. جی یہ اس وقت تو میں ہسپتال میں وہ ملازمت اختیار کیا ہوا تھا. تو وہاں سرما حال بنا. پھر وہاں مشاعرہ شروع ہو گیا. شروع میں ڈرامے بھی ہوتے تھے. ڈرامے بھی. ہاں اس میں آپ نے کام کیا؟ بہت کیا. اچھا ڈرامے میں تو سکول میں یہ جو پہلے انڈیا کے وقت میں سکول میں ڈرامے ہوتے تھے. بڑے زبردست ڈرامے ہوتے تھے. اچھا تو وہاں پر بھی حصہ لیتا تھا. تو وہ زمانہ کیا.
اچھا میں دل کرتا ہے کہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے، لیکن موسم ذرا ٹھنڈا ہے اور دھوپ بھی اب ختم ہو چکی ہے، تو ہم پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک اور نشست ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے میزبان ذیشان مہدی، محمد علی انجم اور رضا قصیر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.